اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا میزبان عارف جہانگیری ایک دفعہ پھر کمیونٹی ٹاک کے پروگرام کے ساتھ حاضر ہے. ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ ہم مہینے میں 4 پروگرام کمیونٹی ٹاک کے لے کر آتے ہیں. اس کے مختلف موضوعات ہوتے ہیں. اس میں سے ایک موضوع جو ہے ہمارا پالیٹکس کے حوالے سے ہوتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے جب ہم پالیٹکس کی بات کرتے ہیں تو پھر ہمارے ملک کے اندر آپ کو پتہ ہے 3 بڑی پارٹیاں ہیں، لبرل، کنزرویٹو اور NDP. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ تینوں کے جو سپورٹرز یہاں پر موجود ہیں، جو ہماری کمیونٹی کے اندر سپورٹر موجود ہیں، ان کو بلایا جائے اور پھر ان سے گفتگو کی جائے اور ان سوالات کو آگے بڑھایا جائے. تو آج بھی جو ہے ہم نے اسٹوڈیو کے اندر جناب لبرل پارٹی کے سپورٹر اور کنزرویٹو کے سپورٹر اور NDP کے سپورٹر جو کہ ٹیلی فون لائن کے اوپر ہیں ان کو بلایا. ابھی آپ کو ان سے تعارف کراتے ہیں. بلکہ ایک سپورٹر جو ہے وہ پہلی دفعہ ہمارے پروگرام میں آیا تو ان کا اسپیشلی مجھے جو ہے ان کو تعارف کرانا ان کا بہت ضروری ہے. ویلکم ٹو دا ٹورانٹو 360. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. تو عثمان بدوائے پہلی دفعہ آپ میرے پروگرام میں بھی آئے ہیں اور اس نوعیت کے پروگرام شاید مجھے نہیں معلوم آپ نے اٹینڈ کیے ہوں گے، یقیناً کیے ہوں گے. اور آپ کرتے رہے، کمیونٹی میں کافی ایکٹیو ہیں اور ملٹن کے ایریا کے اندر ابھی آپ لوگوں نے بڑی زوردار مہم چلائی ہے اور لبرل کو الیکشن جتوایا. بڑی زبردست کینڈیڈیٹ کے، کنزرویٹو کی بڑی اسٹرانگ کینڈیڈیٹ کے خلاف جو ہے ایڈم اور انہوں نے الیکشن دیا. اور اس میں نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ، دا مسلم کمیونٹی پلے اے ویری وائٹل رول ان دا ملٹن. تو you did a good job. Thank you so much for having me here, and it's a pleasure. Looking forward for the discussion. And definitely let's start. اور اسد تو اسد ہیں، آپ کو پتہ ہے اسد از اے اسٹرانگ کنزرویٹو. ابھی بتائیں گے عثمان کو کہ لبرل کہاں غلطیاں کر رہی ہے. اور فدا تیاری کر کے بیٹھے ہوئے. اچھا، لیکن ایک بڑا فدا آپ نے تیاری آج پوری کیا. میں کام پہ ہوں، میں ساتھ ساتھ کام بھی کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، لیکن پروگرام ہمارا شروع ہو چکا ہے. ٹھیک ہے جی بالکل میں آپ کے ساتھ ہوں. اوکے، تو پہلے سوال لے لیتے ہیں. پہلا سوال میں نے جو امپورٹنٹ سوال ہے کہ کیونکہ کنزرویٹو لبرل نے پہلے تو میجورٹی گورنمنٹ جیتی، بڑا انجوائے کیا 4 سال، رائٹ. اب ان کے لیے بہت بڑا چیلنج یہ ہے کہ وہ جناب ایک مائنورٹی گورنمنٹ کے اندر آ گئے ہیں. اب جب مائنورٹی گورنمنٹ ہے تو اس کے اپنے چیلنجز ہوتے ہیں. تو عثمان آپ کیا چیلنجز دیکھ رہے ہیں؟ اچھا، پہلی بات بہت بہت شکریہ بلانے کا. سوال اچھا ہے آپ کا. میں سمجھتا ہوں کہ اپارچونیٹیز بہت ہیں. اگر ہم پارٹیز کا پلیٹ فارم دیکھیں تو لیٹس ٹیک لبرل اینڈ NDP کا پلیٹ فارم. فارما کیئر، ہماری سوچ اور NDP کی سوچ سیم ہے. ٹھیک ہے، کہ ایک پلان ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے سیل فون بلز ہیں، دونوں پارٹی کا پلیٹ فارم ہے کہ سیل فون بلز کم ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں کلائمیٹ ایکشن، دونوں پارٹیز کا سیم ہے. تو یہ کچھ سملیرٹیز ہیں جو ہیلپ کریں گی پالیسیز کو بنانے میں. اگر ہم کنزرویٹو کی بات کریں تو کنزرویٹو اور لبرل پارٹی کا جو مین پوائنٹ تھا وہ تھا ٹیکس بریکس فار مڈل کلاس. بوتھ پارٹیز سی آئی ٹو آئی when it comes to ٹیکس بریکس فار مڈل کلاس. تو اچھی بات یہ ہے کہ مائنورٹی تو ہے which will help you to have a bipartisan decision making, but the good thing is there are key alignments with all the different parties. So there could be bumps along the road, but the good thing is because you have alignments, it could be a smooth ride. اچھا، میں جو اس سے پہلے کہ اسد کی طرف جاؤں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اسد نے کرٹکس کرنی ہے اس حوالے سے اور صحیح بات ہم تک پہنچانی ہے دوسری پارٹی کی بات. تو فدا پہلے یہ بتائیے کہ آپ لوگ جو ہے سپورٹ کر رہے ہیں آلریڈی. آپ نے لبرل پارٹی کو سپورٹ کرنے کا پلان بنا لیا ہے آلریڈی. آپ کے اپنے جگمیت سنگھ صاحب جو ہے وہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اس الیکشن کے اندر کافی اچھا کام کرے گا. NDP کافی سیٹیں لے گی، لیکن انفارچونیٹلی برامپٹن سے وہ پوزیشن نہیں آ سکی جو آنی چاہیے تھی، جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے. تو کیا ایک تو مجھے بتائیں کہ یہ جو آپ سپورٹ کر رہے ہیں لبرل پارٹی کی، تو کیا آپ لوگ سوچ رہے ہیں کہ لبرل پارٹی آپ کو دینے کے لیے تیار ہے، اور اس سے آپ کی جو سینٹرل لیفٹ کی جو پالیٹکس ہے وہ کتنی متاثر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں، تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے سب لوگوں کا شکریہ، اور آپ کا عارف بھائی اور سب لوگوں کو سلام، اور جو سننے والے بھی ہیں ان کو بھی سلام میری طرف سے. دیکھیں، میں تو ایسا نہیں دیکھتا. میں تو اس میں ساری اپنے NDP کے پوائنٹ آف ویو سے بہت اپرچونٹی دیکھتا ہوں. کیونکہ دیکھیں، جو ابھی یہ سچویشن میں ہیں لبرل پارٹی، وہ انہی کی وجہ سے ہیں جو انہوں نے کیا ہے، اور جس کی وجہ سے اس وقت وہ ڈرے بھی ہوئے تھے بہت زیادہ. بلکہ میں تو یہ ساتھ آپ کہتا چلوں کہ لبرل کو شکریہ ہارپر کا ادا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، وہ اس کا وہ سکیئر تھا جو ابھی تک لوگوں کے دلوں سے نہیں نکلا، اور شیر جو ہے وہ اپنے آپ کو ہارپر سے علیحدہ اوپنلی کر نہیں سکا. اور لوگوں کا وہ جو ڈر تھا، وہ دیکھیں ایک انسان کی سائیکالوجی ہوتی ہے. وہ سائیکالوجی یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کسی سے ہیٹ یا ریزنٹفل ہوتے ہیں نا، وہ آپ کی پرسنل چیز ہوتی ہے. لیکن جب آپ کسی سے ڈرے ہوئے ہوتے ہیں نا، فیئر فیکٹر، تو فیئر فیکٹر میں آپ سب سے پہلا اپنے بچوں کا، اپنی فیملی کا سوچتے ہیں. اور یہ اس کی ایگزامپل میں آپ کو یہ
یہ دیتا ہوں کہ میری اپنی رائڈنگ میں ایرن سینٹر سے ایرن میل سے میں ایسی آپ کو 2 فیملیز میں بتا سکتا ہوں کنزرویٹو کی, جن کا باہر سائن بھی کنزرویٹو کا لگا ہوا, ڈونیشن بھی کنزرویٹو کو دی ہیں, وہ امیگرینٹ تھے لیکن انہوں نے ووٹ لبرل کو دیا. ٹھیک ہے. اب یہ وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے, کیونکہ انہوں نے اسکیئر پالیٹکس کی ہے. اچھا اس بات کو چھوڑیں, وہ بات کی بات ہے, لیکن دیکھیں ہم جو ہیں لبرل کے ساتھ ہیں, ہمارا ایجنڈا ہے, ہمارا ایجنڈا ہے فارما کیئر, کیونکہ ہمارا ایجنڈا ہے ڈینٹل کیئر, ہمارا ایجنڈا ہے کہ جی وہ ٹیوشن فیس ہے اور خاص کر اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے, اور اس کے بعد یہ جو انڈیجس لوکل پیپل ہیں ان کے خلاف جو کیسز کر رہے ہیں, مثلا کہ وہ ٹروڈو صاحب کہتے ہیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی ان بیچارے بچوں کو جو کورٹس میں لے کے جا رہے ہیں. ہماری یہ پرنسپل ہے, ہم اس بات پہ اگر وہ ہمارے ساتھ سپورٹ کریں گے تو ہم ان کے ساتھ ہیں, نہیں کریں جیسے جگمیت نے کہا ہے کہ اگر ایسا ہوا تو ہم آپ کو تھرون سپیچ میں بھی ہم آپ کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے. ٹھیک ہے, ہمارا پرنسپل سٹینڈ ہے, اور اس کے لیے اگر ہمیں الیکشن میں کی بات آتی ہے, کال ہوتی ہے, وی آر ناٹ اسکیئرڈ آف اینی تھنگ ایٹ آل. ٹھیک ہے, میں اسد سے لے لیتا ہوں. اسد آپ کیا کہہ رہے ہیں, کیا مشکلات ہیں؟ دیکھیے, I agree with Usman's opinion. There are opportunities to work together. However, I would urge the Liberals not to work so much so with the NDP. Reason for that is very simple. The example of Liberals and NDP getting together is like increasing the American Express credit card limit from 10,000 to 1 million. If they work with the NDP, they'll draw the deficit to a ballooning situation. Already we're paying $21 billion in interest payments. تو یہ چیزاں جو ہے فارما کیئر, ڈینٹل کیئر, سب چیزاں, اس سے کوئی ہمارے کو we're not against this. Conservatives love these things. However, we're saying you have to manage this as in a responsible manner. Create the revenues, build the pipelines. I think Freeland now being appointed towards the end, she's being from Alberta. I think that's an opportunity to build a pipeline and get our oil out and be less dependent on importing oil. تو میرا opinion میں یہ ہے کہ یہ government temporary رہیں گی. Conservatives have to realign themselves, but there are opportunities like you mentioned, but I would just caution everybody, لوگ جو دیکھ رہے ہیں, فیلئر ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اس کو. نہیں, یہ لاسٹ کریں گی, 1-2 سال چلیں گی, مگر اس کا مسئلہ یہ رہے گا کہ انکریزنگلی ان لوگ جو این ڈی پی کے ساتھ جو کریں گے چیز, اس سے ہمارا ڈیفیسٹ بڑھتے جائیں گا اور انٹرسٹ پیمنٹس بڑھتے جائیں گے, اور وہ انسسٹینیبل ہوں گے, ہمارے ڈیٹ ریٹنگز ہائی ہو جائیں گے, اور اس پہ اکانومی پہ بھی امپیکٹ ہوئے گا, جیسا آپ دیکھ رہے ہیں کافی لے آف. دوسری طرف جو این ڈی پی یا لبرل پوزیشن لے رہی ہے مڈل کلاس کی اور لوور مڈل کلاس کی, ان کی فائنینشیل حالت بھی تو بہت زیادہ خراب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. آگے جو آٹومیشن اور جو انڈسٹری جو ہے چینج ہو رہی ہے, یہاں سے انڈسٹری بالکل بند ہو گئی, اس کی وجہ سے لوگ بے روزگار ہو گئے, تو یہ سارا پرابلم بھی ہے. تو آگے آ رہا ہے, اگر این ڈی پی اور لبرل جو ہے وہ اس ایجنڈے کو نہیں دیکھیں گی اور صرف جو ہے نا وہ انٹرسٹ ریٹ بچانے کی یا ڈیفیسٹ کی بات کریں گی, تو ان غریبوں کو کون دیکھے گا؟ جی عثمان کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں, یہ کہنا ہے کہ جی ہم یہ نہیں کہا ہے کہ blindly pharma care will be implemented. Exactly. There's a process to implement a plan to look into pharma care. Exactly. یہ تو نیڈ ہیں جو آپ کے جب آپ کے لوگ ریٹائر ہو رہے ہیں, جو لوگ آپ کے بوڑھے ہو رہے ہیں, ان کی تو نیڈز ہیں, وہ اس سے تو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. فارما کیئر کی جو ڈرگز ہیں تو وہ تو امپورٹنٹ ہے. اور آپ کی دیکھیں, جب بھی کوئی آپ کام کرنے جائیں گے, there is always pros and cons to it. There is deficits, there is revenue. So our government has said we will take responsibility and will take responsible steps to make sure that we meet the need of the Canadians, which is important. تو اب کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں آپ کو کرنی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں ہمارا نقصان ہوگا تو نہیں کرنا چاہیے, بل زیادہ آ جائے گا, کم آ جائے گا. تو آپ کو ریونیو اپارچونیٹیز بھی ڈھونڈنی پڑتی ہیں. جیسے آپ نے بات کی پائپ لائن کی, اگر وہ پائپ لائن ایکسپینڈ ہو جاتی ہے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا. جو البرٹا کا جو ایک مین پین پوائنٹ ہے, 2 ہیں, ایک ہے کاربن پرائسنگ کا امپیکٹ اور دوسرا ہے پائپ لائن. وہ اگر اس وجہ سے جو فری لینڈ ہیں, ہوپفلی شی ول بی ورکنگ ٹوگیدر ود دا ریجنس ٹو میک شیور کہ جو ان کے ایشوز ہیں, جو ان کی فرسٹریشن ہے, ان کو اوور کم کریں. تو I think we will have a better future. اور 1 سال کی جنہوں نے بات کی, I would tend to disagree with it solely because I think this government can be there for at least 2 years. یہ 2 سال کی بات کریں, 1 سال کی نہیں کر رہا. Bloc has made a lot of progress in Quebec, right? They were not that much in 2015. Same for NDP, right? Even Green, اگر دیکھیں پارٹی پوزیشن 1 کے بجائے 4 یا 5 ہو گئی, percentage wise they increased too, right? تو وہ
اس پوزیشن پہ آنے کے بعد دے ول ناٹ بی گوئنگ اینڈ سیئنگ کہ یار چلو ہم ایک دوبارہ کرتے ہیں, اور اس کے لیے آپ کے لیے پاس ریسورسز ہوں, منی ہو, رائٹ کینڈیڈیٹس ہوں, یہ دوبارہ ڈھونڈنا بہت مشکل ہوگا. پیسے بھی خرچ ہوتے ہیں, بجٹ کے اوپر پریشر آتا ہے, اور اگر آپ نے گورنمنٹ کو 2 سال ہی کے بعد فارغ کرنا, دس از ناٹ اے ویری گڈ ٹریڈیشن ان دا کنٹری ایز ویل. ٹھیک ہے پہلے ہوتا رہا ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہوتا رہا ہے, ہوتا رہا ہے پہلے ایسا, لیکن یہ اچھی کوئی علامات نہیں ہوتی. یس از اے مائنورٹی گورنمنٹ بٹ ادر پیپل ہیو ٹو ورک ود دیم اینڈ دے ہیو ٹو ٹائٹ دیئر فٹس. اگر آپ شروع کریں گے نا ایسے کہ 2 سال ہی چلے گی, پھر کوئی کام نہیں ہوگا, because you already have a opposition always see that. ویسی بات نہیں ہے, جو مائنورٹی گورنمنٹ رہی تھی ہسٹورکلی, اس کی لائف ایکسپیکٹنسی 4 years نہیں ہوتی ہے ایوریج. ٹھیک ہے, اس کو زیادہ ہم لا آف ایوریجز پہ جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, میرا اس کا مسئلہ نہیں ہے. میرا مسئلہ یہ ہے اس وقت کہ کینیڈا کو کیا ضرورت ہے. کینیڈا کو اس وقت ریگولیشنز کو لوور کرنا ہے, incent کرو investments into Canada, create good jobs. What I'm hearing from NDP is give this free, give that free, give this free. And the Liberals are kind of playing to their tune. I'm saying focus on creating jobs, good jobs, so people can stand on their 2 feet, they can make money, and a lot of these programs will be created when there's increase in the tax revenues. You're talking about the people who are already making the money. No, I'm saying create good paying jobs. Who will create that paying job? Unemployment is historically low right now. I know, it is. And I think that's partially due to what's happening in the United States. As much as we don't like Trump, Trump has been fantastic. I will come that. He's been fantastic for the economy in the United States. I read actually a wonderful article today, right? And I go through that one. Americans, the socialism and the left politics is going to be very popular in America due to their financial issues. And what's his name? Sanders. What's his name? Bernie Sanders. Bernie Sanders' voice is hurting on the lower middle class. People are really listening him, his socialist agenda. So don't say that people are not buying. People are seeing as an alternative this social agenda. So اس کو جو کنزرویٹو جو سوچ رکھنے والے ہیں ان کو بھی اپنی سوچ بدلنے کی ضرورت ہے. کنزرویٹو میں سوشل کنزرویٹوز ہے. ہاں میں آ رہا ہوں فدا آپ کی طرف. سوشل conservatives believe in universal health care. Yes. So but universal health care coming from which direction? That is important too. کہ lower middle class کے لیے اگر affordable نہیں ہے, اب یہاں پر جیسے آپ کی driving ہے, driving insurance is not going to affordable. A new immigrant come here and he take the insurance, he is paying $350 per month. This is not affordable for a newcomer. Agreed. So that's why I'm saying that these have to be checked. بات کو لے کے چلیں آگے, آپ housing لے لیں. جی. It's a huge issue across Canada where young families are unable to buy. Why is that the case? Even rental. As builders, they'll tell you that itna regulation hai. The amount of regulation we have in Canada to start a project is 5 times more than in the United States. United States is mixing provincial and regional and more municipalities with the federal. Federal is not implying how many. فدا سے لے لیتے ہیں, فدا پوائنٹ لے آپ کا, فدا آپ کا پوائنٹ. دیکھیں مجھے میرے اپنے دوستوں کی سمجھ نہیں آتی کہ ان کو یہ مثلا کہ ہم اس بات کو کیوں بھول جاتے ہیں کہ گورنمنٹ ہوتی کس کے لیے ہے. گورنمنٹ پبلک کے لیے ہوتی ہے, پبلک کو سرو کرنے کے لیے ہوتی ہے, اور خاص کر کے ان لوگوں کو جو کہ سب سے زیادہ آپ کی ویک لنک ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں اب سارے کی کنزرویٹو کو اٹھا کے دیکھ لیں, یا جو کہ اچھا آپ لبرل کی مخالفت آج نہیں کریں گے. نہیں میں ان کی بھی کر رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں نا ایس این سی لیول ان کیا ہے, اور ساری وہی لوی ٹبی ہے ان کی. مثلا کہ بڑے والے جو امیر ہیں, امیر تر ہوتے جائیں, وہ سے کہتے ہیں یہ جاب کریٹ کریں گے. اور بھائی ہم لوگوں کی سروائیول کی بات کر رہے ہیں, زندہ رہنے کی بات کر رہے ہیں, اور زندہ ہوں گے تو کام کریں گے نا. اب دیکھو مسیساگا میں ہاؤسنگ کا کتنا پرابلم ہے. اب جو لوور ہاؤسنگ ہے وہ اویلیبل نہیں ہے, اور یہ ہمارے جو دوست ہیں یہ بچانے لگے ہوئے ہیں امیروں کو, انڈسٹریز کو. اور بھائی جب لوگ ہی نہیں رہیں گے تو اس کا کیا بننے والا ہے. ٹھیک ہے فدا, فدا آتے ہیں, آپ کا پوائنٹ آ گیا, فدا آپ کا پوائنٹ آ گیا, میں ویری گڈ پوائنٹ آ گیا. میں ذرا سا مجھے بریک پہ جانا پڑے گا, اور جو ہے آپ کا پوائنٹ آ گیا. تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ ہم نے بڑی امپورٹنٹ گفتگو کا آغاز کیا ہوا ہے, اور آگے جو ہے میں بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ لے کر آ رہا ہوں کہ یہ جو فیئر کی پالیٹکس ہے ہماری, کہ جناب امیگرینٹس اگر آ گئے سارا, جو اگر ایک طرف ٹروڈو جو ہے وہ یہ فیئر مانگرنگ کرتے ہیں پالیٹکس نظر آتے ہیں کہ جناب کہ کنزرویٹو آ گئی تو امیگریشن کو بڑا نقصان ہوگا, امیگرینٹ کو بڑا نقصان ہوگا,
اور دوسری طرف جو ہے وہ کنزرویٹو یہ فیئر مانگرنگ کرتی ہوئی نظر آتی ہے کہ اگر امیگرنٹس کی تعداد بڑھ رہی ہے اور جو یہاں لوکل آبادی ہے وہ لوگ جو ہے وہ ایتھنک بنیاد کے اوپر تقسیم ہو گیا ہے. کینیڈا خود اس دفعہ جو الیکشن کے اندر البرٹا اور سسکیچوان کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ کمپلیٹلی وائپ آؤٹ کر دیا ہے لبرل پارٹی کو. اور یہ سارے سوالات جائیے گا مت, ایک بریک لیتے ہیں پھر واپس آتے ہیں. الصلاة خير من مسجد نور الحرم ایک شاندار روحانی تعمیراتی منصوبہ. ماشاءاللہ ورلڈ اسلامک مشن کینیڈا خوشی سے اعلان کرتے ہیں کہ مسجد نور الحرم کی تعمیر کا کام شروع ہو گیا ہے. اس پروجیکٹ کا ڈیزائن اور تفصیلات آپ یوٹیوب پر مسجد نور الحرم اوکویل ٹائپ کر کے دیکھ بھی سکتے ہیں. اس شاندار روحانی مرکز کی تعمیر میں مالی تعاون کر کے اس کی تکمیل میں حصے دار بنیے. ڈونیشنز کے لیے کال کریں 9052571342 یا WIMCanada.com پہ لاگ ان ہوں. Are you looking to buy or sell a business? Searching for a franchise or looking for a hotel, motel, strip plaza, or gas station to buy? Our certified professional team and certified franchise consultant are ready to help you, who represent more than 400 branches in North America. Call us today at 416-300-5600 or text us your email and contact details on this number and our team will contact you. 416-300-5600. Hello, parents. Receive up to $7,200 government grants and $2,000 Canada Learning Bond in your child education savings plan. Power of grants with tax-sheltered growth. A smart and proven way to invest in your child's future. 31st December, last date to get this year's grants. Call Mohammed Ershad, 647-853-3030. 647-853-3030. Helping families for the last 10 years. Hello everyone, welcome to 1918 Royal Credit Boulevard, this beautiful luxury home right at the intersection of Mississauga Road and Eglinton Road. Buy this luxury home and get this dream car for free. تو ناظرین وقفے سے پہلے آپ جیسے سن رہے تھے ہمارے مہمانوں سے کہ جناب ٹروڈو اور کنزرویٹو اور این ڈی پی جو ہے وہ کیا لائن لے رہی ہے، مائنورٹی گورنمنٹس کے اندر کیا مشکلات آ رہی ہیں. تو ایک سوال اور، جو دو سوالات اور ہم نے ان سے کرنے ہیں اور بڑے امپورٹنٹ سوال ہیں، اور جو امید ہے کہ آپ جو ہے وہ اس پروگرام کے ذریعے ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ جو ملک کی پالیٹکس ہے اس کے جو مسائل ہیں وہ آپ تک لے کر آئیں، اور امید ہے کہ آپ جو ہے وہ ان مسائل کو سنتے بھی ہیں اور یقیناً کچھ اویئرنیس آپ تک ملتی ہے. تو آئیے سوال کر لیتے ہیں. اگلا سوال جو ہمارا بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ انڈر شیور ہار گئے الیکشن، ان کو بلکہ ان کی پارٹی کے ایک صاحب نے کہا کہ اگر انڈر شیور کو خالی گول بھی مل جائے نا تو وہ گول نہیں کر سکتا. مطلب اس لیول تک کی بات کہہ دی، رائٹ، ان کے ایک قریبی ساتھی نے کے اندر کہ وہ گول بالکل خالی پڑا ہوا تھا. ایل این سی لیولان کا کیس آیا، اتنا اٹھا، ٹروڈو کو گرا نہیں سکا. تو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ تو اس میں یہ ہے سمپل کہ کنزرویٹیوز جو ہے اس وقت جو سوچ ہے، ابھی میں ایک میٹنگ سے آیا تھا
ہم لوگ یہ ڈیسائیڈ کیے, ہمارا جو نظریات ہے, ہم ایسے کینڈیڈیٹ کو لے کے آنا چاہیے جو پروگریسو کنزرویٹو ہے, جو آنٹیریو کو جیت سکتا. ٹھیک ہے, اور جو ہے اس میں ہے کینڈیڈیٹس, ون آف دیم از پیٹر مکے. ٹھیک ہے, اس کے پیچھے بیکنگ زیادہ جائیں گی. اینڈریو شیئر could not do the job, and انہوں ایسے اسٹیٹمنٹس دیے ہیں جس سے ہماری کمیونٹی آئسولیٹ ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اس سے ہم لوگ خود کنزرویٹوز. not only our communities, all the immigrant community. I don't agree with you here. No, I think what impacted our community was his one-sided opinion on Jerusalem. Exactly. Opening the embassy. That was very negatively received by our community. One, but there are other factors too. And the other issue was the constant return of Harper, whether in the background or whatever, was something that was very concerning to our community. And then there was some candidates that should not have run, who had some Islamophobic comments, and they did not clear themselves of them. Having Trudeau attacking them on Islamophobia for 4 years, they should have had a zero tolerance policy. But this is very important for our viewers should know that. آپ کے یہاں جو بھی کنزرویٹو کے اندر وہ سینٹر پروگریسو پرسن آتا ہے, آپ اس کو باہر کر دیتے ہیں. آپ نے پیٹرک براؤن کو باہر کیا, آپ نے اس کی سیاست ختم کر دی. ابھی جو ہے فورڈ از ون آف دا سینٹر پروگریسو پرسن. آپ ساری پارٹی جو ہے اس کے خلاف, بہت سارے لوگ انسائڈ بھی بولتے ہیں. ابھی ایکسٹریم رائٹ کا پرابلم یہ ہے کہ وہ کسی کو برداشت نہیں کر رہی. تو اس میں کیا رہیں گا کہ ہم ایسے کینڈیڈیٹ کو لے کے آئیں گے, کیونکہ Ontario is the strength of any party. Exactly. Without Ontario, nobody can win any election at this point. This was established in this one. Yes. The Liberals' election was won predominantly because of Ontario. Quebec flips. 1 year they're Bloc Québécois, next year NDP, maybe next year they're Liberal. There's no consistency there. I think that the Conservatives are looking for a strong base coming out of Ontario, and selection of a leader will be done who can hold Ontario. We cannot bring somebody from the West to take Ontario. We have to take Ontario with somebody who can actually grasp the hearts of not only the Conservatives, but the general Ontario electorate. And that's a good thing, I think, overall for politics. عثمان سے آتا ہوں. عثمان, میرا سوال اس کے اوپر یہ ہے آپ سے کہ لگ رہا تھا الیکشن سے پہلے, ایسا لگ رہا تھا کہ ٹروڈو کی پارٹی بہت ووٹ نہیں جیت پائیں گے, اس دفعہ مائنورٹی گورنمنٹ بھی نہیں بنے گی, کنزرویٹو مائنورٹی گورنمنٹ بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے. لیکن وہ جیسے میں نے کہا, ان کی پارٹی کے خود ہی ایک صاحب نے کہہ دیا کہ اینڈریو شیئر کو خالی گول بھی مل جائے تو وہ گول نہیں کر سکتے. تو یہ گڈ لک ہے کہ ٹروڈو کو مل گئی, مطلب آپ مائنورٹی گورنمنٹ بنانے میں کام ہوگا. کیسے دیکھ رہے ہیں اینڈریو شیئر کی لیڈرشپ کو فیوچر میں؟ یہ تو انہوں نے, I think Asad rightly pointed out all the things which he said or things which he could have done differently. So I think maybe to his point, a change in leadership may have helped, but I will leave that to conservatives to decide what they should do. I'm not going to help them by opinion. But you feel he's a weak opponent? You feel that way? Huh? I mean, he was the chosen one based on the conventions they had. People chose him. He got the most votes to become the party leader. So people from that party or people who have voted decided that he could be the one who lead it. So I mean, they are the better judge of him of his performance. I did not support him then, so I would not be able to comment on that. But فدا سے لے لیں. فدا امپورٹنٹ سوال آگے. میں آ رہا ہوں, میرے سوال سن لیں پہلے. فدا, ایک طرف تو اینڈریو شیئر کی پالیٹکس جو ہے اور وہ ناکام ہوئی ہے اس حوالے سے کہ اس دفعہ بہت بڑا چانس تھا کنزرویٹو کو جیتنے کا الیکشن, وہ نہیں جیت سکے, رائٹ. اینڈ اور یہ گڈ لک ہے ٹروڈو کی کہ بہت ساری مسٹیکس کرنے کے باوجود جو ہے نا وہ مائنورٹی گورنمنٹ بنانے میں وہ کامیاب ہو گئے, رائٹ. لیکن ایک طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ این ڈی پی کے اندر جو ایک امیگرنٹ فیملی سے بلانگ کرتا ہوا ایک آدمی لیڈرشپ کے اوپر آتا ہے, لیکن اس کو جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیتے ہیں. پارٹی کے اپنے اندر جو ہے وہ جو ایتھنک گراؤنڈز کے اوپر کافی جو ہے اس کے خلاف اپوزیشن آئی. بہت سارے جو فیڈرل کے اس کے ممبرز تھے انہوں نے ریزائن دے کے پروونشل سائٹ پر چلے گئے این ڈی پی میں, صرف اس وجہ سے کہ فیڈرل سائٹ کے اوپر جو ہے جگمیت سنگھ جو لیڈرشپ کر رہا ہے. تو ایک طرف ہم اینڈریو شیئر کے پرابلمز دیکھ رہے ہیں کہ وہ صرف ایتھنک بنیادوں کے اوپر اگر آپ پالیٹکس کریں گے وہ ناکام ہو رہی ہے, اور دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ امیگرنٹ سوسائٹی کے اندر سے کوئی لیڈرشپ اوپر آتی ہے تو وہ بھی اس طریقے سے نہ. تو ویئر از دا بیلنس؟
دیکھیں سب سے پہلے جو ہے نا کیا کہتے ہوتے ہیں کہ وی ہیو ٹو بی آنےسٹ ویئر دی پرابلم از. کنزرویٹو کا پرابلم یہ نہیں ہے کہ وہ انڈر شیور کیا اس نے. کنزرویٹو کا پرابلم ہے کہ بیگیج آف ہارپر واز اے ویری, میں پھر وہ کہتا ہوں یہ آپ ان سے آپ ان کے انر سرکل سے پوچھیں تو وہ آپ کو پتا چلے گا کہ ہارپر کا پرابلم یہ ہے کہ وہ اتنا بڑا بیگیج ہے, اور میں نے آپ کو جیسے پہلے ذکر کیا کہ وہ اپنے آپ کو جو شیئر اپنے آپ کو ڈسوسیٹ نہیں کر سکا, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہمیشہ انہوں نے جو ہارپ کیا کہ جی امیگرینٹ اسلامی فوبیا باقی چیزیں جی یہ ہوا ہم اور تم کی والی بات ہے. جب وہ آپ بات کرو گے تو اس کے بعد آپ کے پاس کوئی بھی نہیں آئے گا. آپ چھوڑو باقی چیز کو, آپ جی ٹی اے کو دیکھو. جی ٹی اے کے اندر جو جگہ تھی جو انڈر سٹی کا ایریا ہے وہاں پہ سارا ریڈ تھا, ریڈ اور کچھ یلو ہمارا اورنج, اور باقی جو جہاں پہ ڈائیورسٹی کام تھی جہاں پہ امیگرینٹس کام تھے وہ سارے کا سارا بلو تھا, ٹھیک ہے. اب وہ فار ایگزامپل اس بیس پہ آپ کام تو کر سکتے ہو, اپنے پوائنٹ آف ویو اپنے بیس کو تو آپ اسے اٹیک کر سکتے ہو, لیکن بات یہ ہے کنزرویٹو کے پاس وہ اپنے اس بیس کو دیکھیں, ان کے پاس وہ یہ ڈیلیما ہے, یا وہ اپنے بیس کو راضی رکھیں تو یا پھر وہ لوگوں کو درمیان میں لائیں, دوسرے لوگوں کو. این ڈی پی کو کیا کرنا چاہیے؟ چلے کنزرویٹو, اور میں تو کنزرویٹو اور لبرل کی پالیٹکس کے اوپر ابھی آتا ہوں, اس کے اوپر وہ ایک سوال ہے میرا کہ دونوں نے فیئر کا کام کیا ہے, لیکن آپ بتائیں کہ این ڈی پی کیا کر رہی ہے؟ این ڈی پی کو کیوں ناکامی ہو رہی ہے؟ دیکھیں این ڈی پی کا پرابلم یہ نہیں ہے. این ڈی پی کا پرابلم یہ ہے کہ دیکھیں ہم ہمیشہ جو این ڈی پی کو مار پڑتی ہے وہ اسٹریٹجک ووٹنگ سے پڑتی ہے. اب دیکھیں بلنڈر جتنے بھی لبرل نے کیے آخر میں آگے وہ اسکیئر شو ہو گیا جی ہارپر آ جائے گا, ٹھیک ہے. ہارپر کی اسٹریٹجی آ جائے گی, سوری کنزرویٹو آ جائیں گے. ویسے کہ پورے 4 سال کام کوئی نہیں کیا, لیکن اس کے بعد وہ آ گیا. اب اس سے میں نے کہا کہ آپ کا فیئر فیکٹر جو ہوتا ہے نا, فیئر فیکٹر ہمیشہ آپ اسے ون کرتے ہو اور آپ کو ہر وقت وہ کمپرومائز کروا دیتا ہے. کچھ نہیں کیا تو لوگوں نے ووٹ فدا عثمان کو بات کرنے دیں, آپ کی بات آ گئی. فدا عثمان سے بات کریں. کتنے سال چلیں گے تو مجھے آپ کو نہیں معلوم. این ڈی پی کے پاس اتنا بجٹ بھی نہیں ہے کہ اپنا کینڈیڈیٹس ہیں کہ وہ کھڑے کر سکیں 1.5 سال بعد, تو وہ تو خیر اپنی جگہ پہ ہیں. ٹھیک ہے, آپ کی رائڈنگ ایسوسیشن اتنی ویک ہے, نظر نہیں آتی, گراؤنڈ پہ کام نظر نہیں آتا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ 4 سال کچھ نہیں کیا. I think that is a very wrong statement کہ کچھ نہیں کیا. عثمان کو بات ختم کرنے دیں. دیکھیں لویسٹ انپلائمنٹ ریٹ ہے آپ کا, ٹھیک ہے. نیفٹا کے ساتھ آپ کا ایگریمنٹ ہے, ٹھیک ہے. انڈیجینس پیپل کے ساتھ ٹروڈو نے بات شروع کی جو کوئی نہیں کر رہا تھا, ٹھیک ہے. آئی تھنک وہ اچیومنٹس ہیں. اگر آپ نے کچھ نہیں کیا تو جو لوگوں نے جو ووٹ دیے ہیں وہ پھر ایسے تو نہیں دے دیے. ہر آدمی تو نہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اٹھے, اور انڈیجینس پیپل کے اوپر تو کافی کام کیا. دیکھیں اس میں ایک ہوا کہ ایک تو کنزرویٹوز کو بعض ڈیسیجنز جو فورڈ گورنمنٹ لی ہے بگننگ میں, جو آف کورس ان لوگ اس کو چینج کیے ہیں. 1-2 فائل سے جو غلط گئے فورڈ کے, اس سے نیگیٹو امپیکٹ ہوا انٹیریو میں. فورڈ کی گورنمنٹ تھوڑا اور سکسیسفل رہتی تو لبرلز کے چانسز اور کم ہو جاتے تھے. لیکن آپ یہ کیوں سوچتے ہیں کہ لبرل فورڈ کا فیکٹر وائی وی آر تھنکنگ کہ شارٹ ٹرم ڈیسیژن ہو سکتا ہے اس کے لانگ ٹرم ڈیسیژن جو ہے بہتر ثابت ہو. نہیں دیکھیں شارٹ ٹرم کی بات ہے نا. اس وقت کیا ہوا کہ آنٹیریو میں ہسٹوریکلی آنٹیریو کا جو پیٹرن رہتا کہ they will vote for one party federally, one provincially. ٹھیک ہے. It's never a case where you have a federal government that's conservative and a provincial government that's conservative. ٹھیک ہے. Ontario کا ایسی پیٹرن رہا ہے ہسٹوریکلی. اب میں یہ نہیں بولوں کہ یہ فیوچر میں یہ رہے گا, ٹھیک ہے, مگر اس میں 2-4 چیز ہوئے. ایک تو اینڈریو شیئر کی لیڈرشپ انبیلنس تھی فار مسلم کمیونٹی آن مینی فائلز. سیکنڈ تھنگ فورڈ فیکٹر تھا. تھرڈ ہے این ڈی پی جو تھی ان لوگ they couldn't take advantage of the movement. They failed to capture this thing. مطلب وہ اتنے نمبر نہیں لے سکے. And liberals in spite of all of the problems that they had, they win the election. They won because of the brand of Trudeau, and Andrew Scheer was unable to deliver the correct strategic punches. And it just, you know, ڈر رہے تھے تھوڑا. You know, it is what it is. I mean, maybe that's all he has. Maybe that's the. His politics is not about like this, right? ایک سوال اور کر لیتے ہیں, بڑا امپورٹنٹ سوال ہے, اور وہ آ گئی یہ بات تو آلریڈی آ گئی کہ, اور فدا نے بھی کہا کہ جی یہ جو فیئر مانگرنگ ہے اس کی سیاست نہیں ہونی چاہیے. لیکن ہمیں ایک طرف جو ہے یہ نظر آتا ہے کہ کنزرویٹو جو ہے وہ
हमें ये पॉलिटिक्स करते हुए नजर आते हैं कि जनाब एथनिक बुनियादों के ऊपर जहां उनके वो वाइट कलर आबादी ज्यादा रहती है, वहां पर एक सेकंड मुझे बात खत्म करने दे, बात सवाल आने दे, तो वहां पर देखते हैं कि जैसे कि फिदा ने भी अभी कहा कि वो ब्लू ब्लू नजर आता है, राइट, अल्बर्टा में, सस्कैचुअन में, यहां पर भी अंटारियो के अंदर जो आउटस्कर्ट्स हैं आपके ब्लू नजर आते हैं, राइट। लेकिन और दूसरी तरफ ट्रूडो की पॉलिटिक्स जो है वो इमिग्रेंट्स फेयर दिलाना कि भाई इमिग्रेंट अगर ये लोग आ गए तो इमिग्रेंट्स को ये नुकसान हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो दोनों तो फेयर की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। Where the balance is now? इसमें एक बहुत अच्छी चीज हुई इलेक्शन में जो सब व्यूअर्स को बताना चाह रहा हूँ, मैक्स बर्निए जो है उसकी पार्टी डिस्ट्रॉय हो गई, ठीक है, बिल्कुल उन्हें खुद डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है। कंजर्वेटिव्स उसको पसंद नहीं करते थे, उसको डिस्टेंस किए। कंजर्वेटिव्स में अपॉर्चुनिटी अब है कि वो सेंट्रिस्ट थोड़ा इमिग्रेंट, या इसमें ये है कंजर्वेटिव्स के जो आप बोल रहे हैं आउटस्कर्ट्स में, अल्बर्टा इज अ वेरी क्रिश्चियन प्रोविंस, यस, they have a value system. ठीक. Liberals are very liberalized. Actually, our community is more conservative. But because of the fear of Harper and all these things, we've been pushed out. But if you actually look at our values, it's very close to the conservative. Yes. But if we get the right leader and we tap into that, I tell you, the Liberals and NDP is not ready no, to accept that conservative. जो हम बात मिस कर रहे हैं ना वो यहाँ पे वो सिंपल है, diversity and inclusion. सही बात है, ठीक है ना। आप कुछ भी कह लें, आई डोंट नो जो भी बातें हो रही हैं फेयर मैंगरिंग की, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, जो पार्टी डाइवर्सिटी को इंक्लूजन करेगी वो सबको इंक्लूड करेंगे। ऐसा नहीं है कि लिबरल पार्टी के अंदर सिर्फ कोई एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग हैं या एक ही कम्युनिटी ने वोट दिया तो सारी लिबरल पार्टी, यही तो लिबरल पार्टी की मेरे ख्याल स्ट्रेंथ है, मेरा ख्याल है ये, दिस इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ। और देखें, किसी को इंक्लूड करना, किसी को कबूल करना, किसी को एक्सेप्ट करना फॉर व्हाट ही इज टेक्स अ लॉट ऑफ करेज। सही बात है कि भाई मैं इसको इसकी वीकनेसेस या इसकी स्ट्रेंथ के बावजूद कबूल कर रहा हूं या एक्सेप्ट कर रहा हूं, दैट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट। I mean, why other parties are not doing that? I would say that conservatives are also very inclusive. If you look at the diversity of the candidates that ran in the election, there was a lot of Muslim candidates, a lot of Punjabis, they try lots of diversity there. But it's too late. Liberals have, and the NDP has done a better job at courting the immigrant and ethnic votes than the conservatives. But the reality is, in the provincial election, Ford was very effective in courting the ethnic votes. So it doesn't mean conservatives cannot get the ethnic votes. I think the right leadership and the right platform can be tapped in the future. Absolutely, because immigrants are also looking for good economic future. They're also into values. कि ऐसा फ्यूचर में हो सकता है, लेकिन इस बात को मद्देनजर रखें कि ये जो राइट्स, ये जो आप स्टेप्स अगर, क्योंकि अभी मैंने कहा लिबरल पार्टी की स्ट्रेंथ इस वक्त क्या है, कि वो जो बात कही है उस्मान ने कि डाइवर्सिटी और इंक्लूसिवनेस दैट इज देयर, और उनकी आपने जो मिनिस्ट्री उसने अनाउंस की है उससे आपको अंदाजा होता है ना। आपने एक तरफ फोर्ड ने अपनी मिनिस्ट्री अनाउंस की है, अच्छा, मैं सवाल बना रहा हूँ, तो और दूसरी तरफ आप देखते हैं कि यहाँ पर सजन दोबारा से आ गए, नैफ्दी बेंस दोबारा से मिनिस्टर मरियम सियाफ हैं, और अपना अहमद हुसैन दोबारा से वापस आ गए, एंड देयर सम चाइनीज लीडरशिप एज वेल, देयर सम अदर पीपल्स आर देयर। सो he tried, liberal is trying to make a diversity culture and bring the leadership in all core of the society, but on the other side I think conservative is not ready yet. That's not, give me the answer. No, I think after this election, if you actually look at Lisa Ray's interview, Lisa Ray clearly admitted that we lost the Muslim vote. Yep. She clearly said in an interview. And I actually met Lisa Ray like maybe a week before the election, and I told her, you actually missed this out very badly. And I pointed it out to her. Whereas people are taking pictures with her, I pointed this out. The second issue I want to point out is Quebec's Bill 21. Okay. I think the NDP failed our community on this. Okay, I don't think Jagmeet showed the leadership on Bill 21. He was one of the leader who give actually come and forward and says a lot of things about Bill 21. Against it? Yes, favor against it. Yes, he gave the interview to the TV. Okay, sorry. Okay, so it's not Jagmeet Singh, is neither Trudeau, but Sheard not did anything. Yeah. I mean, that's the reality. So the Bill 21 is still up for grabs. I mean, you know, it's a very problematic bill. बात खत्म करनी है हमने, टाइम हमारा जा रहा है, तो आखिरी बात कह लो उस्मान। बोले क्या बोले? तो क्या ऐड करेंगे इसके अंदर? नहीं, मैं हमने काफी डिस्कशन कर ली है, और दिस इज अ क्लियर डेफिनेट डिस्टिंक्ट डिफरेंसेस हैं इन पार्टी प्लेटफॉर्म। सो आई थिंक
आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस आर देयर, ऑलवेज देयर, और सबकी अपनी पॉलिटिक्स है, सबकी अपना स्ट्रेंथ है, सबकी अपनी वीकनेस है. आई थिंक कंजर्वेटिव लर्न द लेसन. आई होप दैट दे विल चेंज फ्यूचर. फिदा आखिरी बात कर लें मुख्तसर सी, फिर प्रोग्राम खत्म करना है. देखें, बात ये है कि जैसे आपने कहा वो कोट कर रहे हैं, लिबरल ये कोट कर रहे हैं, लेकिन बात वही है ना कि लिबरल की और कंजर्वेटिव की हमेशा से वो पॉलिटिक्स मुकमुका की रही है. वो लिबरल जो है, लिबरल देखें आप सोचिए सालों के मुकमुका के, मेरा मतलब ये है कि जब लिबरल जो है वो इलेक्शन जो है वो अल्ट्रा लेफ्ट लड़ते हैं एनडीपी से भी लड़ होके, और उसके बाद जो गवर्न करते हैं आप तो उनको सपोर्ट करते हैं, लेकिन एनडीपी के बाद बेहतरीन चांस था ओंटारियो में गवर्नमेंट ने कुछ करने का. देखे ना, यही मैंने कहा, जगमीत ने कहा कि ये हमारे प्रिंसिपल है, अगर आप हमें इस पे सपोर्ट करोगे तो हम सपोर्ट करेंगे, नहीं तो अगर इलेक्शन की बात है हम कल इलेक्शन में चले जाएंगे, जो होगा देखा जाएगा, ऐसा कोई मसला नहीं है. को बार-बार नहीं छोड़ सकते. फिदा, थैंक यू. एक्चुअली यू ब्रिंग द गुड लॉट पॉइंट एंड आई होप दैट कि हमारे जो नाज़रीन है उन्होंने इस गुफ्तगू को पसंद किया, और हमने बड़े अहम नुक्तों को उठाया. नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे. 2-3 नुक्ते बड़े अहम है जो फ्यूचर पॉलिटिक्स के ऊपर बहुत अहम दूरदर्श नताइज लेकर आएंगे. उसमें एक यकीनन ये है कि जो एथनिक बुनियादों के ऊपर कनाडा के अंदर एक पॉलिटिक्स के अंदर तकसीम हमें नजर आती है. आई होप दैट कि ये तकसीम जो है वो जल्दी रिपेल हो जाए, और हमारी जो लीडरशिप है, नेशनल लीडरशिप, चाहे वो कंजर्वेटिव की हो, चाहे वो लिबरल की हो, चाहे वो एनडीपी की हो, इस तरह तवज्जो दे कि वी हैव टू ब्रिंग अ वेरी बैलेंस सोसाइटी. हमारे अंदर इंक्लूसिवनेस और डाइवर्सिटी, अ वेरी गुड वर्ड इज यूज्ड बाय द उस्मान, हाँ वो होना चाहिए. हर पार्टी को एक्सेप्ट करना चाहिए. एक बड़ी तादाद यहाँ पर जो है वो इमिग्रेंट्स की आ चुकी है, और उनको इस सोसाइटी की पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व होना है. तो इंशाल्लाह ताला अगले हफ्ते आरिफ जहांगीरी फिर किसी नए मौजू के साथ आपके सामने आएगा. उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा. अपनी राय देना ना भूलिएगा. अगले हफ्ते तक के लिए इजाजत दीजिएगा. आपका मेजबान आरिफ जहांगीरी. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. Hello, I'm Zizi Farhan from Cityscape Real Estate. I love to help people in buying or selling their property. I've been helping buyers and sellers for a fair bit of time now. Before becoming a realtor, I was in insurance and risk management since 2005. Through my profession, I do get this opportunity to meet awesome people, and I really cherish these relationships. For the first 5 years, we got kicked out of every record company we applied to, but quitting was never an option. And 3 years later, our second album,
won us MTV India Artist of the Year. We knew we were doing something really special when Josh became the brand ambassadors for Samsung Pakistan with 3 national campaigns. And it still amazes us that many of our fans still don't know we're Canadian. अगर आपका कोई भी कार एक्सीडेंट होता है तो आपको एक बेहतरीन लॉयर की ज़रूरत होती है और हमारे साथ मौजूद हैं चैंपियन डेविड हिमोफार्ब. Hi, I'm David Himmelfarb, managing partner of Himmelfarb Brzezinski LLP. We are personal injury lawyers in Toronto, Brampton, all over the GTA. And we speak your language. We have a wonderful community liaison, Anjum Qureshi. आपका कोई भी कार एक्सीडेंट होता है हमें कॉल करें 416-570-0157. Are you planning on buying, selling, or investing in real estate and looking for a reliable real estate broker? Then look no further. Call Noma today. List your home and start packing. Honest, reliable, and a top negotiator. Give your attention to Noma. Over 10 years of Canadian real estate market experience. Invest in new construction projects with day one price. Call Noma Bobber today at 647-962-0007.